ایک طرف قانونی امیگرینٹس اپنے مستقبل کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور ایسے میں ایک بلینر اٹھ کر کہتا ہے کہ امیگرینٹس نے اس ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایسے وقت میں یہ بیان کیا کوئی سوچی سمجھی سازش ہے؟ السلام علیکم ناظرین، کر لیں بات۔ ایک طرف آج 12 فروری ہے۔ آپ بہت سارے لوگ مجھے کامنٹس میں بھی پوچھ رہے تھے جی آج وہ فیصلہ آنا تھا۔ آج فیصلہ نہیں آنا تھا، سچی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اپڈیٹ کر دوں اس پہ کہ 12 فروری تک کنسلٹیشن کی ڈیٹ تھی، یعنی 12 فروری تک انہوں نے ڈیٹس مانگی تھی کہ کنسلٹیشن مانگی تھی کہ جو جمع کروانا۔ سو آج وہ بند ہو جائے گی، کنسلٹیشن کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اب وہ کل اناؤنس کرتی ہیں، پرسوں اناؤنس کرتے ہیں، شبانہ محمود نے کرنا ہے پارلیمنٹ میں، جب بھی کر دے۔ لیکن ذرا یہ کہانی سنتے ہوئے جائیں کہ آج پورے یو کے میں شور پڑا ہوا ہے اس وقت۔ اگر آپ لوگ میڈیا نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ ٹی وی آن کریں، پہلی خبر ہی آپ کو یہ نظر آئے گی۔ سر جم ریڈکلف ان کا نام ہے جی، بھائی صاحب کا بلینر ہیں، بہت امیر آدمی ہیں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس۔ ظاہر ہے اتنا بڑا آدمی ہے تبھی اسکائی نیوز انٹرویو کر رہا ہے نا، اس کا انٹرویو کسی اور بات پہ ہو رہا ہے، بھائی صاحب کچھ اور کہانی لے کے بیٹھ گئے اور عجیب و غریب قسم کا انہوں نے بیان دے دیا، یہاں تک کہ وزیر اعظم، چانسلر، وزراء، ہر بندہ جو ہے اس وقت ان کے بیان کو ڈسکسٹنگ قرار دے رہا ہے، یعنی معافی کا مطالبہ۔ کیئر سٹارمر نے تو یہ کہا کہ معافی مانگو۔ ہوا یہ کہ اسکائی نیوز کی ایک ٹیم جو ہے، رپورٹر جو ہے وہ ان سے انٹرویو، ہاں ان کے بارے میں شروع میں ایک آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ مانچسٹر یونائٹڈ کے کو آنر بھی ہیں۔ کو آنر کا مطلب ہے کہ پارٹنرشپ پہ اس کے آنر ہیں، ان کے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ یہ مانچسٹر یونائٹڈ کو بھی اون کرتے ہیں۔ سو ان کا انٹرویو ہو رہا تھا اور انٹرویو میں بات چل رہی تھی یو کے معاشی، اکانومی، یہ وہ، چونکہ بزنس مین ہے، کیمیکل کا بزنس ہے ان کا اور کافی پیسہ ہے ان کے پاس۔ سوال ان سے ہوا کہ معاشی اور اکانومی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی کہ بہت برے حالات ہیں، یہ ملک جو ہے یہ تو چلا گیا ہے اس پہ بینیفٹس پہ، اور امیگرینٹ 9 ملین لوگ جو ہیں وہ بینیفٹ پہ ہیں۔ مائیگریشن جو ہے، امیگریشن سوری، اس نے جناب برا حال کر دیا، اور میں تو یہ کہوں گا کہ یو کے جو ہے یہ کولونائزڈ ہو گیا ہے۔ اب کولونائز کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے، کہ کسی ملک پر قبضہ کر لینا۔ یعنی بھائی صاحب کی سوچ کا اندازہ کریں، ایک طرف یہاں لالے پڑے ہوئے ہیں، پھر تو جناب ان کا یہ لفظ یوز کرنا تھا۔ وہاں رپورٹر نے بھی ان کو کہا، بڑی خوبصورت بات کی، میں بڑا خوش ہوا اس رپورٹر کی بات سن کے۔ اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کولونائزڈ ہو گیا، اس ملک میں جو کام کرنے والا ہے، این ایچ ایس، کیئر ورکرز، بزنس مین اور دیگر شعبوں میں کام کرنے والے، چلے ان کو بھی چھوڑ دیں، آپ ان کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کی فٹ بال ٹیمز، نہ صرف مانچسٹر یونائٹڈ بلکہ جو دیگر ٹیمیں ہیں، ان میں بھی پوری دنیا کے جو ہیں نمائندے، ان کے لوگ شامل ہیں، جو پلیئرز ہیں، یعنی صرف یو کے کا پلیئر نہیں ہے، اس میں افریقن ہیں، اس میں ایشین ہیں، اس میں مسلم ہیں، ایمریٹ سے ہیں، مطلب ہر قسم کے جو ہے کنٹری سے وہ لوگ جو ہیں وہ پلیئرز اس ملک کا نام بنا رہے ہیں، اس ملک کی ٹیم میں ہیں، نیشنل ٹیم میں بھی ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ امیگرینٹس کو جو ہے وہ اس طرح کہہ کے پکار رہے ہیں، یعنی اتنا یہ لفظ یوز کر رہے ہیں۔ یہ وہیں پر اسی انٹرویو کے درمیان یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد وہ انہوں نے اس وقت تو خیر انہوں نے جو کہہ دیا، انہوں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ جیسے یہ بات اسکائی نیوز پہ چلنا شروع ہوئی، یقین کیجئے کہ پرائم منسٹر ریچل ریوز جو چانسلر ہیں، باقی وزراء، وہ جو اسٹریٹ ہے اسٹریٹنگ جو وزیر صحت ہے، انہوں نے تو پھر وہ برا حال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات پہ معافی مانگو، ہمارے اکانومی میں اسٹوڈنٹس جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ہماری اکانومی میں سب سے بڑھ چڑھ کر یہ لوگ حصہ لے رہے ہیں، کیئر ورکرز ہیں، انہوں نے اتنا کام کیا، ہماری خدمت کی، یہ لفظ یوز کیے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو لوگ وہاں سے، ایک صرف ہم پاکستانی تو نہیں ہے نا، باقی ملکوں کے لوگ بھی تو ہیں، وہ ان سب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑا سرو کیا اس کنٹری میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قبضہ کر لیا۔ میرے ذہن میں اس وقت عجیب سی بات آئی، میں نے کہا یہ لوگ تو امیگرینٹس بیچاروں نے تو آگے قبضہ کر لیا، یہ لوگ تو افریقہ اور جو ہے آج سے 150-200 سال پہلے جو بر صغیر تھا، انڈیا پاک، انڈو پاک جو تھا،
یہ تو وہاں رینٹ پہ رہ رہے تھے نا، اب تو امیگرینٹس نے قبضہ کر لیا، کالونائزڈ ہو گیا، یہ تو رینٹ پہ رہتے تھے، وہاں پہ آتے جاتے رہتے تھے. یعنی عجیب قسم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. ناجل فراج کی بڑی تعریف کی انہوں نے ایز ایکسپیکٹڈ، جو مجھے امید تھی کہ بڑا سیانہ آدمی ہے جی، وہ یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کوئی پولیٹیکل بیان نہیں دیا ان کے بارے میں، لیکن کہا جی بڑا سیانہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ سیانہ ہے تو نہیں، مطلب تو اس ٹائم آ کے اس وقت شوشہ چھوڑ رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ حکومت کو زیادہ توجہ دینی ہوگی امیگریشن پہ، امیگریشن کو کم کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا. یعنی اور آج کی ہیڈ لائن یہی چل رہی ہے. پر گھبرائیں نہیں کہ جو جواب آپ لوگوں کے دل میں اس وقت اٹھ رہے ہیں وہ آلریڈی یہاں کا وزیر اعظم، یہاں کی چانسلر، یہاں کے وزراء، یہاں کی عوام، خود اسکائی نیوز بہت کرٹیسائز کر رہا ہے کہ یہ بہت غلط بات کی ہے انہوں نے. ایک اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کو اس کے بھی چاچا کی کہانی سنا دوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.